لوگوں کا ہم پر بڑا شکوہ ہے یار کہ یہ جو اہل سنت ہیں یہ حضرت علی کے فضائل بیان نہیں کرتے. یہ شکوہ ہے ان کا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی متفق علیہ شخصیت ہیں. اسے سین بھی مان رہے ہیں اور شین بھی مان رہے ہیں. دونوں مان رہے ہیں, دونوں احترام کر رہے ہیں. اور ابو بکر عمر عثمان وہ مختلف ہی ہیں. اسے سین تو دل کا قرار مان رہے ہیں, شین ان پہ تبرہ کر رہے ہیں. اس لیے ضرورت تھی کہ ان تینوں کی عظمتیں بیان کی جائیں. اس لیے تھوڑا سا اس میں کمی آئی اہل سنت کی طرف سے. تو اعتراض یہ کیا گیا کہ یہ حضرت علی کی عظمت کو نہیں مانتے, حضرت علی کے مقام کو نہیں مانتے. آج ڈڈیال کے اس سٹیج پر بندیالوی یہ بات کہنا چاہتا ہے اور بڑا آگے نکل کے کہنا چاہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک فضیلت اور ان کی ایک عظمت ایسی ہے جس میں کوئی صحابی بھی حضرت علی کا ہم پلہ نہیں ہے. چلیے آج اہل سنت خطیب کیا کہنے لگا ہے, حضرت ابو بکر کو بھی عظمت حاصل نہیں, وہ عظمت حاصل نہیں. حضرت عمر کو بھی حاصل نہیں وہ عظمت, حضرت عثمان کو بھی حاصل نہیں, حضرت طلحہ زبیر کسی صحابی کو وہ عظمت حاصل نہیں, عظمت حاصل نہیں جو سیدنا علی ہی کو حاصل ہے. اور وہ عظمت یہ ہے کہ حضرت علی کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی ہے. کس نے پالا تھا؟ زور سے بولو یار, زور سے بولو. یہ کم عظمت ہے؟ پرورش کس کی گود میں ہوئی؟ نبی پاک کی گود میں. میرے نبی نے حضرت علی کے کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے, تصور تو کرو یار. کس طرح سیرت سواری ہوگی, کس طرح اخلاق سوارے ہوں گے, رہن سہن کے طریقے کس طرح بتائے ہوں گے, تربیت کیسی ہوئی ہوگی. کسی صحابی کی تربیت نبوت کی گود میں نہیں ہوئی, صرف حیدر کرار کی تربیت نبوت کی گود میں ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو یہ امتیازی شان حاصل ہے. توجہ ہے آپ کی کہ ہجرت والی رات وہ بستر رسول پہ سویا ہے. اسی بستر والے کو تو وہ قتل کرنا چاہتے تھے جو باہر کھڑے تھے, اور جبریل نے آ کے اطلاع دی آپ کے گھر کا گھیراؤ ہو گیا ہے. مکے کے جوان تلواریں لے کے باہر کھڑے ہیں, آپ نکلیے نکلیے. آپ نے فرمایا ادھر کہتے ہو باہر تلواریں لے کے کھڑے مکے کے جوان, اور ادھر کہتے ہو نکلیے. کیسے نکلوں کہ مٹھی خاک کی لیجئے, اور باہر نکلتے ہوئے اسے پھینکیے. پھینکنا تیرا کام ہے, اور جتنے مشرک کھڑے ہیں ان کو اندھا کرنا ہمارا کام. آپ پھینکیں, ان کو ہم اندھا کرتے ہیں, آپ ان کے اندر سے ہو کے نکل جائیں. میرے نبی نے مٹھی مٹی کی پھینکی, اور میرا نبی ان مشرکوں کے درمیان میں سے ہو کے نکل گیا. کسی مشرک کو میرا نبی نظر نہیں آیا. اے اس دن دے انے ہوئے. پتہ نہیں کسی نے سمجھ آئی کہ نہیں, پتہ نہیں یار تو نے سمجھ آئی کہ نہیں. یہ کہتا ہے نبی موجود تو ہے, حاضر ناظر ہے, پر ہمیں نظر, میں کیا انہوں نے بھی نہیں سی آیا, ان کو بھی نہیں آیا.
वो बाहर खड़े थे और मेरा नबी उनके अंदर से होके निकल गया और बिस्तर पे किसको सुलाया? हैदर कर्रार को। उस बिस्तर पे सोना आसान था और इसी बिस्तर वाले को तो कत्ल करना है। अभी दीवारें फलांग के अंदर आ जाएंगे, इस बिस्तर वाले का सर कलम कर देंगे। मैं सदके जावा हैदर कर्रार दी शुजाअत ते, हैदर कर्रार की बहादुरी, दलेरी, शुजाअत, इस्तिकामत। सिर्फ बिस्तर रसूल पे लेटा नहीं है, चादर तान के सो गया है। बहादुरी दी हद हो गई है भाई, दलेरी की हद हो गई है, चादर तान के सो गया है। और मेरे नबी वहां से निकल के सीधे काशाना सिद्दीक अकबर पे पहुंच गए, रजी अल्लाह ताला। अल्लाह करे आप में दुश्मनी वाला कोई आदमी ना हो, आमीन तो कहो यार, अल्लाह करे ना हो। ये दुश्मनी अच्छी बात नहीं होती। दुश्मन वाले की जिंदगी क्या है यार? डर डर के जिंदगी गुजारनी है, कहीं कोई हमला ना कर दे, गोली ना मार दे। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए, हमें इससे महफूज। अगर कभी दुश्मन घेराव कर ले, इसके घर का घेराव कर ले दुश्मन, और ये अंदर वाला किसी तरीके से बच के निकल जाए, तो निकल कर दूसरे दुश्मन के घर पहुंचेगा। दुश्मनों के नरगे से निकल के दूसरे दुश्मन के घर पहुंचेगा। बोलो बोलो, किसके घर जाएगा निकल के? कैसा दोस्त? जिस पर एतमाद हो। तुम्हें यह कहते हुए शर्म नहीं आती कि अबू बकर अंदर से मेरे नबी का दुश्मन था? मेरा नबी दुश्मनों के नरगे से निकल के जिसके घर गया था, वो मेरे नबी का सबसे बड़ा मोतमद अलह दोस्त था। तभी तो मेरा नबी उनके घर गया था। बिस्तर रसूल पे सोना बड़ी अजमत की बात है। मुझे इससे कोई इनकार नहीं, मुझे इससे कोई इनकार नहीं। हम अहले सुन्नत हैं और हम इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि हमारी एक आंख का नूर अबू बकर है और हमारी दूसरी आंख का नूर हैदर कर्रार। क्यों भाई अहले सुन्नत के लोगों जितने बैठे हो, तुम्हारी निगाहों में दोनों काबिल एहतराम नहीं है? जोर से बोलो यार। मेरी एक आंख का नूर फारूक आजम है और मेरी दूसरी आंख का नूर हजरत हुसैन है। मेरी एक आंख का नूर आयशा सिद्दीका है और मेरी दूसरी आंख का नूर फातिमा है। हम अहले सुन्नत हैं, हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम हैं। फिर मेरा मजहब जो है ये तवल्ला है, तबर्रा नहीं। तेरियां मौजां लगी हुई हैं, तूने एक आंख बंद कर रखी है सारे सहाबा वाली, एक आंख खुली रखी हुई हजरत अली वाली। हर फजीलत उनके लिए, हर फजीलत उनके लिए। तेरियां मौजां लगी हुई हैं, तू तनकीद करता रहता है। हम जिस तरह हजरत अबू बकर पे तनकीद करने को हराम समझते हैं, इसी तरह हैदर कर्रार पर भी तनकीद करने को हराम समझते हैं। ना हजरत उमर पे तनकीद हो सकती है, ना हजरत अली पे तनकीद हो सकती है। हमारे लिए दोनों बराबर है, मर्तबे में फर्क है, दोनों के मर्तबे में फर्क, लेकिन इज्जत एहतराम दोनों का बराबर है। बस इशारा बंदयाल भी करेगा, पता नहीं आप समझ पाते हैं या नहीं। जो मेरे नबी के बिस्तर पे सोया हिजरत वाली रात, वो भी अजीम है। और गार के अंदर जिसकी गोद मेरे नबी का बिस्तर बन गई थी, वो अबू बकर अजीम तर है। वो अबू बकर, मेरे नबी ने सर रखा उनकी गोद में, अबू बकर की गोद में सर रख के सो गए। और लोगों,
آپ میں سے کس کی تمنا نہیں، جتنے بندے ہو جتنے بھی ہو، چاہے چہرے پہ سنت رسول ہے، چہرے پہ سنت رسول نہیں، نمازی پکے ہو یا کچے نمازی ہو، عملی لحاظ سے جیسے بھی ہو، آپ میں سے کس کی تمنا نہیں کہ کبھی خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے آپ کی تمنا، نہیں ہے خواہش کہ خواب ہی میں آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھ لوں، اور جس کو ہو جائے وہ صبح ایک ایک بندے کو بتاتا پھر، میری قسمت ویکھو، میرا بخت ویکھو، مجھے رات خواب میں آقا کی زیارت ہوئی ہے، تو خواب میں زیارت کر لے، تیرے پیر زمین تے نہیں رکھ دے۔ اس ابو بکر پہ تنقید کرتا پھرتا ہے، 3 راتیں تھیں، اکیلی غار تھی، ایک میرا نبی تھا، دوسرا ابو بکر تھا، ابو بکر نے رج رج کے میرے نبی نو ویکھی، میرا نبی ان کی گود میں سر رکھ کے سو گئے۔ تو خواب میں دیکھ لے تو تو اپنی قسمت پہ ناز کرتا رہتا ہے، اور ان پہ تو تنقید کرتا رہتا ہے جن کی گود نبوت کا بستر بن گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا تھوڑے سے وقت میں احاطہ کر لوں، اسی پہ گفتگو کرتا رہوں گا، ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ پھر بدر کا مارکہ ہوا، احد کا مارکہ ہوا، دونوں مارکوں میں حیدر کرار ہیرو بن کے سامنے ہے، اس میں کوئی شک۔ بدر کا بھی ہیرو ہے اور احد کا بھی ہیرو ہے اور خندق کا بھی ہیرو ہے۔ پھر جب غزوہ تبوک ہوا نا، تو میرے آقا نے حضرت علی سے کہا، میرے گھر بھی ہیں، تیرا گھر بھی ہے، عورتوں کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں، تم یہاں رہ جاؤ۔ انہیں چھوڑ دیا، خود چلے گئے۔ اب جو منافق تھے وہ حضرت علی سے چھیڑخانی کرتے، تو بھی کسے کام دا ہوندا تے تین بھی لے جاندے، تین زنانیاں کول چھوڑ گئے۔ ایک نے بات کی، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے۔ حضرت علی نے تیز رو سواری لی اور پیچھے نبی پاک کو جا لیا، پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا، میں تو تمہیں مدینے چھوڑ کے آیا تھا اپنے گھر کی خبر گیری کے لیے، تم یہاں کہاں؟ یا رسول اللہ، لوگ تانا مارتے تھے کہ تجھے ساتھ لے کے نہیں گئے، تین اس قابل نہیں سمجھیا۔ میرے نبی نے وہاں ایک جملہ کہا، سنیے گا اور لطف لیجئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے؟ موسیٰ کہاں گئے تھے؟ کوہ طور پر۔ قوم کے پاس کس کو چھوڑ کے گئے تھے؟ حضرت ہارون۔ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے؟ فوراً میرے نبی کے ذہن میں آیا، میں نے حضرت علی کو ہارون سے تشبیہ دے دی ہے، ہارون تو نبی تھے، تو کوئی مدعی نبوت اس کو دلیل بنا لے جھوٹا کہ ہارون بھی نبی تھے، حضرت علی کو ان سے تشبیہ دی۔ میرے نبی نے فوراً کہا، میں تجھے چھوڑ کے اس طرح جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، لیکن یہ ذہن میں رہے میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے۔ اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا۔ تبوک میں بھی حضرت علی کی شان جو ہے وہ الگ سی،